رمضان کا بیشتر حصہ تقریباً گزر چکا ہے اور شاید اب اس سال ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے 2 دن رکھے ہیں اور ایک تراویح اور ہونی ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے رمضان المبارک کی ایک بڑی سنت کو ادا کیا ہے۔ یہ مقام شکر بھی ہے اور چونکہ قرآن کریم کا ختم ہوا ہے اس لیے وقت دعا بھی ہے، اور رمضان بالکل آخری حصے میں چل رہا ہے، اس لیے آج وقت احتساب بھی ہے۔ ہم سب نے رمضان کو کیسا گزارا اور اس میں اللہ رب العزت کی جو عبادت کرنی چاہیے، کیا اس کا کوئی ایک حصہ بھی، اس کا ایک حق بھی ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ احتساب کرنا بھی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا چلا گیا اور بات ختم ہو گئی، پھر اگلے رمضان جب آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں سے رمضان المبارک کی آنے کی تیاری اور اس کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ بعض اکابرین کے بارے میں ایک تابعی نے نقل کیا ہے کہ ہمارے یہاں رمضان کے سلسلے میں اتنا اہتمام ہوتا کہ 6 مہینے تک رمضان کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ آوے، اور اس کی دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں اس سال کا رمضان ملے، اس سال کا رمضان مل جائے۔ 6 مہینے اس کی دعا کرتے، اور پھر جب رمضان چلا جاتا تو 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہوئی ہیں وہ عبادتیں ہماری قبول ہو جائیں۔ تو یہ اہتمام ہمارے آپ کی زندگیوں میں بھی ہونا چاہیے تھا، جو شاید بڑی حد تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی تلافی کی اب کیا شکل ہوگی وہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ تراویح میں اپنے یہاں تو الحمدللہ یہ گھڑی دیکھنے کا رواج کم ہوتا ہے، ورنہ لوگ گھڑی کے کانٹوں سے تراویح پڑھتے ہیں۔ 55 منٹ پر اگر تراویح ختم ہونی ہے اور کسی دن 60 منٹ ہو گئے تو امام صاحب سے شکایت کی جاتی ہے، کسی دن 10 منٹ بڑھ گئے تو انتظامیہ سے شکایت کی جاتی ہے کہ امام صاحب کو کہیے اسپیڈ بڑھاویں، تھوڑا سا اسپیڈ تیز کر دیں۔ کسی دن 10-15 منٹ زیادہ ہو گئے تو امام صاحب کی شامت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری مسجد ان فتنوں سے پاک ہے کہ جو بھی وقت لگتا ہے ہم وقت دیکھے بغیر تراویح پڑھتے ہیں، مگر صحیح بات تو یہ ہے کہ اتنے کم وقتوں میں ہم کو تراویح نہیں پڑھنی تھی۔ قرآن کی تلاوت ہو اور نماز میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ رب العزت سے ہمارا آپ کا خاص رابطہ ہو جائے، اور یہ رابطہ بس گھنٹے اور سوا گھنٹے کا ہو، مزہ نہیں آتا ہے۔ لمبا رابطہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی تو ایک طالب علم اور ایک استاد سے اس کی بنیاد پڑی۔ طالب علم کا نام بھی محمود ہے اور استاذ کا نام بھی محمود ہے۔ انار کے درخت کے نیچے اس درسگاہ کا آغاز ہوا، اور وہ طالب علم بعد میں جا کر شیخ الہند کے لقب سے دنیا میں متعارف ہوا، اور بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شیخ الہند بھی نہیں ہے بلکہ یہ شیخ العالم ہے۔
اللہ رب العزت نے بڑا کام لیا ان سے. آزادی کی جو لڑائی ہندوستان کی لڑی گئی انگریزوں سے، اس میں بھی ان کے بڑے کارنامے رہے، اور بالآخر مالٹا کے جیل میں وہ قید کیے گئے. قید تنہائی تھی، وہاں بھی بڑی مشقتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا. کئی سال وہاں رہے، پھر واپس آئے، اور پھر دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کی ایک بڑی ٹیم تیار کی، انتہائی بافیض مدرس. تو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. آخری زمانے میں بھی وہ جو تراویح پڑھتے تھے، تو ان کی تراویح عشاء کے بعد شروع ہوتی، اور تراویح ختم ہوتی ہی سحری کا اہتمام ہوتا، اور سحری ختم ہوتے ہی فجر کی نماز کا اہتمام ہوتا. آپ سوچ رہے ہیں کتنی لمبی تراویح ہوتی ہوگی. یہ نہیں کہ سحری کا اہتمام ہونے کے بعد سو گئے، سحری ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا تو اب فجر کی نماز کا اہتمام ہوتا. اس کا مطلب پوری رات وہ تراویح پڑھتے تھے، پوری رات عشاء کی نماز کے وقت سے لے کر حافظ صاحب کو کھڑا کرواتے اور پوری رات تراویح پڑھتے یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا. اور پھر جب سحری کا وقت ہو جاتا تو سحری کھائی جاتی، اور جیسے اپنے یہاں سحری کے بعد متصلاً ہم لوگ مسجد آنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں بھی نماز کی تیاری ہوتی. پوری رات اس طرح یہ بندہ خدا جو 70-80 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا، مصائب سے کمزور ہو گیا تھا، حالات کا شکار تھا، لیکن اس عبادت میں اللہ رب العزت سے جو تعلق مضبوط ہوتا تو ایسی لذت ملتی کہ پوری رات تراویح ہوتی تھی. اب اگر ایسی تراویح ہوگی تو امام صاحب تو اکیلے ہی رہیں گے، باقی پورا گاؤں سناٹا ہو جائے گا. بعض مرتبہ یہ بھی ہوا کہ طبیعت خراب ہے، گھر کے لوگوں کو بڑا رحم آ رہا ہے کہ آج حضرت کی طبیعت خراب ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، اور اتنی لمبی رات تراویح کیسے پڑھیں گے. تو امام صاحب کو ہی تیار کر لیا جاتا ہے گھر کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ ہی کہہ دیں کہ حضرت آج میں زیادہ دیر تک تراویح نہیں پڑھا سکوں گا، تھوڑی دیر تراویح پڑھ لیں، اور مختصر تراویح پڑھنے کے بعد میں آرام کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ الہند سے امام صاحب نے اس بنے بنائے منصوبے کے مطابق عرض کیا کہ حضرت آج ہم لمبی تراویح نہیں پڑھا پائیں گے، ایسا کرتے ہیں کہ آج مختصر تراویح ایک آدھ پاری کی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں چلا جاؤں گا. حضرت شیخ الہند نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، آپ تراویح پڑھا لیں. تراویح پڑھا کر امام صاحب جانے لگے تو فرمایا آپ کو تو تھکاوٹ ہے، تکلیف ہے، آپ کو بیماری ہے، تو آپ یہی آرام فرما لیں، میں تھوڑی دیر اپنی عبادت کر لوں گا. اب حضرت کا حکم ہے، بندہ کیا کرے گا، بڑے لوگوں کی بات ہے، ماننی پڑتی ہے. تو امام صاحب حضرت کی بات مان کر انہی کے حجرے میں یا انہی کے بستر پر آرام فرمانے لگے. لائٹ وائٹ کا زمانہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ہر طرف چراغاں ہو. جب رات گزر گئی، اندھیریاں پھیل گئی، تو امام صاحب کو احساس ہوا کہ ان کا کوئی پاؤں دبا رہا ہے. ہڑبڑا کر اٹھے تو دیکھا کہ حضرت شیخ الہند ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور ان کا پاؤں دبا رہے ہیں. بالکل گھبرا کر اٹھے، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا امام صاحب آپ کی طبیعت خراب تھی، میں جاگا ہوا تھا تو سوچا کہ لاؤ تھوڑا سا امام صاحب کو پاؤں دبا دوں تاکہ کچھ آرام مل جائے آپ کو. تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، یعنی ان کی طبیعت بھی خراب ہے، پھر بھی رات میں وہ سونا ان کو گوارا نہیں تھا، بس عبادتوں میں انہماک تھا، اور اسی میں ان کو یہ خیال آیا کہ امام صاحب کا پاؤں دبا دیا جائے. چھوٹا ہے بڑا ہے یہ کوئی مسئلہ ان کے یہاں نہیں تھا، اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آدمی ایسا کرتا ہے تبھی اللہ رب العزت نوازتے بھی ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے سلسلے میں جو عبادتوں کا اہتمام تھا وہ تو سب کو معلوم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ جو عبادت کا آپ کے یہاں اہتمام تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب عبادت فرماتے تو پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی. یہ تو رمضان کے علاوہ کا اہتمام تھا، اور رمضان میں آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام آپ کا اور زیادہ بڑھ جاتا. تو آپ سوچئے کیا بڑھتا ہوگا.
جب غیر رمضان میں عبادت کا یہ حال ہے تو رمضان میں عبادت کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اور اسی کو دیکھ کر امت کے بڑے لوگوں نے رمضان میں غیر معمولی عبادتیں بھی کی ہیں۔ ہم لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آئے گا، اگر سنانے بیٹھیں تو کان پگھل جائے گا اور آپ کو یقین واقعی نہیں آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو کثرت سے منقول ہے کہ رمضان مبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ایک ختم صبح میں، ایک ختم رات میں اور ایک ختم تراویح میں۔ تو اس طرح روزانہ 2 ختم اور تراویح کی 1 ختم، 61 قرآن کریم رمضان میں ختم کرنے کا ان کا معمول تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 63 ختم آتا ہے، روزانہ 2 ختم اور 3 تراویح پڑھنے کا اہتمام فرماتے، 10 دن کی تراویح پڑھتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ 1-2 واقعات نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی، یحییٰ ابن معین ایک بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں بھی، اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں 2 ختم کرنے کا ان حضرات کا معمول تھا۔ اب آپ کیلکولیٹر لگا کر حساب جوڑیں کہ 1 پارہ پڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے تو 30 پارہ پڑھنے میں اتنا وقت لگے گا، تو 2 ختم کرنے میں اتنا وقت لگے گا، تو آدمی سوئے گا کب، کھائے گا کب، پیے گا کب، نماز کب پڑھے گا، وضو کب بنائے گا، تو وہ حساب جوڑنا آپ کا کام ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب برکتیں عطا فرماتے ہیں، اگر ہم بتائیں تو یقین نہیں آئے گا، عصر سے مغرب کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے، اتنے کم وقت میں لوگوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ یقین کرنے کی آپ کی بات نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی ہے اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی جنگ آزادی کے موقع سے۔ جو دلی میں جو نہر بہتی ہے جمنا ندی، اس میں وہ الٹا تیرتے تھے، ندی کا جو بہاؤ ادھر ہوتا وہ اس رخ میں تیرتے تھے، صرف لڑائی کی تیاری کے لیے۔ دہلی کی گرمی کی دھوپ میں روزانہ میلوں پیدل چلتے تھے، عصر کے بعد جمنا کے کنارے ٹہلتے اور عصر سے مغرب تک میں 1 قرآن کریم، اور فجر کے بعد سے لے کر چاشت کے وقت تک میں 1 قرآن کریم ان کا ختم ہو جاتا تھا۔ کیسے ختم ہوتا ہے بھائی؟ کیلکولیٹر لگائیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ایک مختصر وقفے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا، اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان کا، پھر وہاں سے نہ جانے اللہ رب العزت نے کہاں پہنچایا وہاں کا، اور پھر وہاں سے واپسی کا، یہ سارا سفر تو ہوا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کرنے پر آتے ہیں تو انبیاء کرام کے ہاتھوں معجزات ظاہر فرماتے ہیں اور اولیاء کرام کے ہاتھوں کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ یہ کرامت ہی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان کے کم وقت میں آدمی قرآن کریم کو ختم کر لے۔ ابھی ایک موجودہ بزرگ ہیں، مجھے نام کا علم نہیں ہے، ایک عالم نے سنایا کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے، اور وہ تفسیر 30 لاکھ صفحات پر انہوں نے لکھی ہے۔ 30 لاکھ صفحات پر انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے 30 جلدوں میں، یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی تفسیر ہوگی۔ اور 30 لاکھ صفحات پر اگر کوئی بندہ تفسیر لکھتا ہے تو اس کو روزانہ کے اعتبار سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ روزانہ اس بندے نے کتنا لکھا ہوگا، تو میرا اندازہ ہے کہ کم سے کم 50 سال اگر انہوں نے مستقلاً لکھا ہوگا، کتنی عمر ہوگی، 70 ہوگی، 80 ہوگی، اور کیا ہوگی، شروع کا زمانہ 20 سال کا نکال دیں، 50 سال اگر انہوں نے روزانہ بلا ناغہ لکھا ہوگا تو کم سے کم 200 صفحات ان کو لکھنے پڑے ہوں گے۔ 200 صفحہ بلا ناغہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی آدمی تفسیر کی کتاب لکھے، اپنے آپ میں یہ بات یقین کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں، زندگیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، پیسوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، تو غیر معمولی چیزوں کا بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ 1 کلو آٹے میں اور بکری کے ایک معمولی بچے میں 1500 آدمی جب کھا سکتا ہے، اسی دین اسلام کی تاریخ کا یہ حصہ ہے، تو کم وقتوں میں آدمی بڑے بڑے کام کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا ہے،
बड़ी बड़ी इबादतें की हैं, लंबी लंबी इबादतें की हैं, और पूरा पूरा वक्त उन्होंने रमज़ानुल मुबारक को वाकई तौर पर दिया है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फ़ज़ाइल अमाल में तो आपने सुना होगा, उन्होंने अपने घर की औरतों का मामूल बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर घरों के काम करते हुए भी 15-20 पारे आसानी से वो कुरान करीम की तिलावत करती थी। खुद उनका अपना हाल किया था, उनके एक दोस्त ने बताया कि उनसे मुलाकात करनी थी और मिलना था, गए उनसे मिलने के लिए, तो सलाम कलाम हुआ, उसके बाद बैठे, वो बंदा कुरान करीम पढ़ गए, उनको भी लगा दोस्त है, बस आया, सलाम कलाम किया, बात हो गई ख़त्म, कुरान पढ़ गए, यहाँ तक के पढ़ते हुए ज़ोहर का वक्त आ गया, नमाज पढ़ने चले गए, नमाज के बाद फिर आए, फिर कुरान करीम उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ये साहब फिर आए मिलने, फिर देखा कुरान करीम पढ़ गए, फिर पढ़ते पढ़ते असर का वक्त आ गया, फिर यहाँ से निकले, असर की नमाज पढ़े, फिर आया, फिर मगरिब तक कुरान पढ़ गए, फिर इशा तक कुरान पढ़ गए। तो जब दोस्त ने देखा कि ये बंदा बिल्कुल कुरान से लगा हुआ है और हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता है, मैं आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बस सलाम कलाम हुई, कोई बात खैर खैरियत दरियाफ्त कुछ नहीं हो रही है, तो उसने कहा कि भाई रमज़ान तो हमारे यहाँ भी आता है, लेकिन ऐसा बुखार बन के नहीं आता है जैसे आपके पास आया हुआ है, एकदम लगता है बुखार बन गया है और आपसे चिमटा हुआ है, हटता ही नहीं है। तो ये कब होता है? जब आदमी को किसी चीज़ का ज़ौक़, उसकी तरफ, उसकी नेमत की कदरदानी हो कि कोई बड़ी चीज़ हमको मिली हुई है, तो ये चीज़ें देखने को आती हैं। वरना हम जैसे नालायकों की ज़िंदगी में रमज़ान एक बार नहीं 20 बार आएंगे और चले जाएंगे और हमारी ज़िंदगियों में उसकी नाकदरी होगी, कदरदानी तो नहीं होगी। इसलिए आज सही माने में वक्त एहतिसाब भी है कि रमज़ान में हमको जो कुछ करना था वो हमने किया या नहीं किया। अगर किया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, और अगर नहीं किया है तो नदामत के आंसू बहाने की ज़रूरत है। अभी दुआ होगी, असलन तो अभी दुआ होनी है, कादी साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। कुरान करीम का ख़त्म हुआ है और इस मौके से दुआएं कबूल होती हैं, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में रोने की, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, अपनी कमियों के ऊपर नदामत के आंसू बहाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से उस हदीस पाक को सामने रखने की ज़रूरत है कि रमज़ानुल मुबारक में अगर किसी की मग़फ़िरत नहीं हुई तो वह बंदा बड़ा महरूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर है। इसलिए मुहासबा करना है, कमियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में नदामत के आंसू बहाना है। जो दिन हमारे बच गए हैं कोशिश करें कि वो अय्याम की कदरदानी हम कर लें। कहा जाता है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इन अय्याम की कदरदानी कर लें, 2 ही दिन कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम कर लें। कुरान करीम नहीं पढ़ सकते तो तस्बीहात का एहतमाम कर लें। आज शब कदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, इस दुआ के विर्द का एहतमाम कर लें कसरत से। जब तक आज जागे यही दुआ हमारी ज़बान पर रहे और कसरत के साथ रहे। आप सारा काम करते भी रहेंगे, सारे आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी पूरी होती रहेंगी और ज़बान आपकी मुतहर्रिक रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना आपकी ज़बान पर रहे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब वो जो पाकीज़ा कलिमात हैं, ये कलिमात हमारी ज़बान पर रहें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि थोड़ी बहुत इसकी तलाफ़ी, जो हमसे कमियां हुई हैं उन कमियों की तलाफ़ी इंशाअल्लाह हो सकती है। करेंगे नहीं करेंगे, ये वक्त असल बयान का तो है नहीं, असल दुआ का वक्त है। हम सबको दुआ करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में इंतहाई मुतवज्जो होकर, इंतहाई आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों का इस्तेहज़ार करते हुए, उस पर नदामत के आंसू बहाते हुए, रोते हुए, और अगर आंसू न बहें तो रोने का चेहरा बनाकर रस्मी तौर पर आमीन आमीन न कहें, वाकई लगे कि हम मुजरिम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के भागे हुए हम हैं, और फिर वापस आकर अल्लाह ताला के दरबार में आए हैं, हमने बड़ा जुर्म किया है, एक मौका मिला है अल्लाह ताला से मांगने का, रोने का, गिड़गिड़ाने का, माफ़ी मांगने का। तो ऐसा करके हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में लो लगाएं, माफ़ी मांगे, दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है कि हम जैसे ऐसे लोगों को जिन्होंने इबादत तो नहीं की, इबादत की शक्ल सूरत बनाई, अल्लाह ताला कभी शक्ल सूरत पर भी नवाजता है। आखिर ये आज का मजमा ये रमज़ान ही की बरकत है, ख़त्म कुरान ही की बरकत है कि रात के 10 बज रहे और हम सब अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं।
تو اللہ تعالی ہماری انہی شکلوں کو اگر قبول کر لے گا تو یہ ہمارے لیے نجات کی بات ہوگی۔ اس لیے خاص اہتمام کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ قاضی صاحب دعا کریں گے۔